بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے تابعدار پرندے وقفے سے حاضر ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد جو پرندوں کا سردار تھا نظر نہ آیا۔ ہدہد خصوصی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرنے کی خدمت بھی انجام دیتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہدہد کی غیر موجودگی پر غصہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہدہد غائب ہونے کے سبب سخت سزا کا مستحق ہے، یا پھر وہ اپنی غیر موجودگی کا کوئی جواز پیش کرے۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس آ گیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا اور ایک خبر لایا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ملک سبا کی ملکہ بلقیس ہے، جسے ہر نعمت میسر ہے اور دنیا کا ہر مال و متاع اس کے پاس موجود ہے۔ ملک سبا کے بادشاہ کی چونکہ کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے اس کی وفات کے بعد عوام نے اس کی بیٹی کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ ہدہد نے مزید تفصیلات بتائیں کہ ملکہ بلقیس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، اس کے تخت کی لمبائی 80 ذراع اور چوڑائی 40 ذراع اور اونچائی 30 ذراع ہے۔ وہ تخت سونے چاندی کا بنا ہوا ہے اور موتیوں، سرخ یاقوت، سبز زمرد کا اس پر کام کیا ہوا ہے۔ اس کے پائے بھی یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ 7 کمروں میں بند ہے۔ ایک کمرہ دوسرے کمرے میں اس طرح 7 کمرے ہیں، اور ہر ایک کا دروازہ بند ہے۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ لوگ کافر ہیں اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولے مجھے کیا ہوا، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ایسا ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ ہدہد کی بتائی ہوئی تفصیلات سن کر ہدہد سے فرمایا کہ ہم تیری بات کی تحقیق کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط ارسال فرمایا، جس میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تبلیغ کی، اور لکھا کہ میرے سامنے فرمانبردار بن کر حاضر ہو جا۔
پھر آپ علیہ السلام نے خط پر کستوری لگائی اور خط کو بند کر کے اس پر مور لگا دی اور اسے ہیرود کو دیا کہ اسے بلقیس تک پہنچا دو۔ ہیرود نے خط لیا اور بلقیس کے پاس پہنچ گیا اور خط اس کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا، اس پر خوب غور و خوض کیا اور اپنی قوم کے سرداروں کو بلا کر خط کے مضمون سے مطلع کیا، جس میں تحریر تھا کہ تم لوگ غرور تکبر نہ کرو اور میرے پاس فرمانبردار بن کر چلے آؤ۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنے اعیان مملکت سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے اور ہمیں جسمانی قوت و طاقت بھی حاصل ہے، اس لیے اگر جنگ کا فیصلہ ہے تو ہم تیار ہیں اور ہمارے لیے آپ کا حکم کافی ہے۔ ہم آپ کے ہر حکم کے پابند ہیں، آپ جو حکم فرمائیں وہی ہوگا۔ بلقیس نے جنگ کے فیصلے کو ناپسند کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خط لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں، وہ نہ ہی مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے روکا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بلقیس نے کہا کہ میں کچھ تحفے بھیج رہی ہوں، دیکھیں قاصد کیا پیغام لاتا ہے۔ ہمیں اپنی افرادی قوت، جسمانی طاقت، جنگی ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صلح کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ بلقیس نے یہ آزمانا چاہا کہ اگر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں تو طائف قبول کر لیں گے اور اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہرگز عدیہ قبول نہ کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے دین کو قبول کر لیا جائے گا۔ چنانچہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کثیر تعداد میں غلام، کنیزیں، سونا، چاندی، یاقوت، کستوری، عنبر وغیرہ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے دیکھ کر بلقیس کے قاصد سے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین، نبوت اور علم و حکمت عطا فرمائی ہے جن کا مقابلہ تمہارے یہ تحفے نہیں کر سکتے۔ ان تحفوں کی، ان نعمتوں کے سامنے کیا حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا کہ اپنی ملکہ کو جا کر بتا دو کہ اگر اپنے کفر سے تم لوگ باز نہ آئے اور دین اسلام پر ایمان نہ لائے تو میں ایسے لشکر روانہ کروں گا جو تمہاری سرکوبی کریں گے اور تم ان کا ہرگز مقابلہ نہ کر پاؤ گے اور نہ ہی ان کے بڑھتے قدم روک سکو گے۔ تم دربدر ہو جاؤ گے اور تمہاری یہ عزت خاک میں مل جائے گی۔ بلقیس کا قاصد جب تحفے لے کر بلقیس کے پاس پہنچا تو بلقیس نے تحفوں کی واپسی سے اندازہ لگا لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا اور پیغام بھجوا دیا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہوں تاکہ جان سکوں کہ آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے تخت کی حفاظت کے لیے تمام دروازے بند کر دیے اور پہرے دار مقرر کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بلقیس کی آمد کا پیغام موصول ہوا تو آپ علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں لے آئے اور اس تخت کی شکل بدل دیں تاکہ بلقیس کی دانائی اور سمجھ آشکار ہو جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔
آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر ایک شخص جو آپ علیہ السلام کا خدمت گزار تھا نے عرض کی کہ میں پلک جھپکتے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ پلک جھپکتے وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت دیکھ کر اور اپنے خادم کی اس قوت و طاقت پر اللہ تعالیٰ کی اس فضل پر شکر ادا کیا، پھر تخت میں جڑے ہیرے جواہرات وغیرہ میں رد و بدل کا حکم دیا تاکہ بلقیس یقین ہی نہ کر سکے کہ یہ اس کا وہ تخت ہو سکتا ہے جسے وہ میلوں دور ملک میں پہرے داروں کی حفاظت میں کمروں میں مقید چھوڑ آئی ہے، اور نہ ہی یہ یقین کر سکے کہ اتنی مختصر سی مدت میں اتنی دور کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنن فانن عرض بیت المقدس میں کوئی لا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آمد سے قبل ایک حکم یہ بھی دیا تھا کہ شیشے کا ایک سفید مال تعمیر کیا جائے اور اس کا فرش بھی شیشے کا بنایا جائے، فرش کے نیچے پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور چھوڑ دیے جائیں۔ آپ علیہ السلام کا تخت فرش کے درمیان میں تھا۔ جب بلقیس آ پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ اس مال میں داخل ہو جاؤ۔ جب بلقیس اندر داخل ہوئی تو فرش کو گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تاکہ پانی سے گزر سکے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ فرش کانچ کا بنا ہوا ہے، پانی نہیں ہے۔ بلقیس یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کی عظمت و نبوت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ کہہ اٹھی کہ میں نے آج تک کفریہ عقائد کے سبب اپنے آپ پر ظلم کیا، آج میں سلیمان علیہ السلام کے معبود پر ایمان لاتی ہوں اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہوں۔